سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مالی معاملات طے کرو کسی کے ساتھ، کوئی لین دین، کوئی قرض کا معاملہ، کوئی تجارت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اگر قرض کا معاملہ ہے تو اسے لکھ بھی لینا چاہیے، اور نمبر 2 قرض کی جو مدت ہے وہ بھی مقرر کرے، کتنی مدت میں قرض جو ہے وہ واپس کرنا ہے، اور نمبر 3 اس پر گواہ بنا لیا جائے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب بھی تم کسی کے ساتھ دین، قرض کو کہتے ہیں، دین قرض کو کہتے ہیں، جب بھی تم کسی کے ساتھ قرض والا معاملہ کرو تو الی اجل مسمی، ایک مدت جو ہے اس کو مقرر کر لو۔ فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لو، مدت بھی مقرر کرنی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ قرض کے معاملے میں مدت مقرر کرنی لازمی ہوتی ہے، اگرچہ آپ کا کسی کے ساتھ کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، آپ اسے لکھ بھی لیں اور مدت بھی مقرر کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لکھنا شاید بھروسہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دیں یا مالی معاملہ کریں، آپ کہنے آ کر بیٹھ کر لکھ لو تو وہ آگے سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ عدم بھروسہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو اس کو لکھ لینا ہے، تاکہ بعد میں اللہ نہ کرے انسانی ناطے سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو معاملہ بگڑ جائے، لڑائیاں ہو جائیں، معاملات عدالتوں تک چلے جائیں، بعض اوقات قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی کوئی معاملہ کرو فاکتبوا، اس کو لکھ لو اور ایک وقت مقرر کر لو۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ وقت مقرر کیا ہے، خاص طور پہ قرض کے معاملے میں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، مدت مقرر کرتا ہے، اتنی مدت تک اتنا قرض ہر روز صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر مدت آ جائے بندہ قرض واپس نہ کر سکے تو دوہرا اجر، اگر کسی نے کسی کو 50,000 دیا ہے تو ہر روز 50,000 صدقے کا ثواب ہے، اور اگر 1 مہینے کی مدت تھی، مہینہ پورا ہو گیا، اگلا مہینہ شروع ہو گیا تو ہر روز 1,00,000 صدقے کا ثواب جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے۔ تو بہرحال قرض کے معاملے میں قرض کی مدت جو ہے وہ بھی لکھنی ہے، وقت بھی لکھ لیا، قرض بھی لکھ لیا، اور آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس کو جو لکھنے والا ہے نا وہ عادل بندہ ہو، انصاف والا بندہ ہو۔ اب یہ قرآن نے گویا ایک طرح کی شرط لگا دی، ہر کسی ایرے گہرے نتھو خیرے سے نہیں لکھوانا، جو قابل بھروسہ آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، اس سے اپنے معاملات جو ہے وہ لکھوا لینا۔ چھوٹے موٹے معاملات معمولی قیمت کے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملات بڑے ہیں، مالی معاملات ہیں، کو زمینوں کے، جائیدادوں کے، یا پھر دکانداری کے بڑے معاملات ہیں، تو اس پر کسی عادل، جو بندہ نیک ہو، عادل ہو، اس کو اس سے لکھوانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، کاتبٌ بالعدل، عدل والا بندہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کرے گا، وہ یہ کام جو ہے وہ لکھے گا۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ تو لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کاتب لکھنے والا انکار نہ کرے، اللہ نے اسے سکھلایا ہے، تو جو کچھ اللہ نے اسے سکھلایا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرض کے معاملات جو ہے وہ لکھ دے۔ تو اس کے معاملات میں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے بھی ڈرنا ہے، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح طور پر جو ہے وہ لکھ دینی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اچھا، یہ جو لکھنے والا معاملہ ہے نا، یہ ذمہ داری ہے قرض لینے والے کی، جو قرض دار ہے، قرض لینے والا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ خراب ہو جائے تو قرض لینے والے کی بات معتبر ہوتی ہے بنسبت قرض دینے والے کے۔ تو یہ مسئلہ ہے، قرض لینے والا یہ سارے کام کرے گا، قرض لینے والا کسی بندے کو ہائر کرے گا اور وہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھے گا۔ آگے ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب لکھ بھی لیا، عادل بندہ بھی ڈھونڈ لیا، قرض بھی لے لیا، اور ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ ہوں مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو لے کر لوگ اسلام پہ بڑا طنز کرتے ہیں، دیکھو جی اسلام نے عورت کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کہی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، عورت بھی ایک انسان ہے، مرد بھی ایک انسان ہے، تو مرد کی گواہی مکمل ہے اور عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے، 2 عورتیں ہوں تو پھر جا کر مکمل گواہی بنتی ہے، جبکہ یہ سراسر اسلام پہ بہتان ہے، الزام ہے، بات ایسی نہیں ہے جیسی لوگوں نے اس کو بنا کر پیش کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاملے کی نوعیت دیکھنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو قرض کے معاملات ہیں یا جو لین دین ہے، جس کو ہم مالی معاملات کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے خاندانی معاملات، ایک ہوتا ہے مالی معاملات۔ عموماً عورت کی دلچسپی مالی معاملات میں نہیں ہوتی، عورت گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، باقی اپنے معاملات جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ جو تجارتی معاملات ہیں یا جو قرض کے معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں عورت ذات کی اتنی خاص کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے، یہ ہے عورت پردہ نشین ہوتی ہے، با حیا ہوتی ہے، کاروباری معاملات سے لا تعلق ہوتی ہے۔ اب اللہ نہ کرے معاملہ بگڑ جائے، تھانوں میں، کچہریوں میں مردوں کے ساتھ جج کے سامنے جا کر، عدالت کا ایک ماحول ہے، سارے مرد ہیں، وکیل بھی کھڑا ہے اور وکیل کے اوٹ پٹانگ جو ہیں وہ سوال ہوتے ہیں، تو ایسے ماحول میں اکیلی عورت جا کے گواہی دے، یہ اس سے نہیں ہوگا، اس کے حواس جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائے گی۔ تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات پر رحم کیا کہ فرمایا اکیلی نہ جائے گواہی دینے کے لیے، 2 عورتیں ہو جائیں، 2 عورتیں ہوں تو ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں حوصلہ ملتا ہے،
تو ذہنی تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں اکیلی عورت کی بجائے 2 عورتوں کا انتخاب کیا کہ اگر مالی معاملات میں گواہی دینی پڑ جائے تو ایک عورت کی بجائے، چونکہ یہ معاملہ مردوں کا ہے، مردوں میں جا کر گواہی دینی ہے، اکیلی عورت گواہی نہیں دے پائے گی، تو 2 عورتیں مل کر جائیں اور دونوں مل کر جو ہیں وہ گواہی دیں۔ آپ اس معاملے کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر، جہاں صرف اکیلی عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو معاملات میں، جس طرح کل ہم نے رضاعت کا مسئلہ پڑھا، دودھ کا مسئلہ پڑھا، اگر ایک اکیلی عورت گواہی دے دے کسی بچے اور بچی کے بارے میں کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اس اکیلی عورت کی گواہی مانی جائے گی۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، وہ خامد اور بیوی تھے، ان کا نکاح ہوا پڑا تھا، ایک بڑھیا عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اس اکیلی عورت کی گواہی پر ان کا نکاح جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اور وہ بہن بھائی بن گئے، رضائی بہن بھائی بن گئے۔ تو اسلام نے تو اکیلی عورت کی گواہی بھی قبول کی ہے۔ اس طرح حمل کا معاملہ ہو، ولادت کا معاملہ ہو، گھریلو جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اکیلی عورت کی گواہی بھی قبول ہے۔ تو یہ صرف ایک مالی معاملہ ہے جس کا عورت کے ساتھ اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا، اور یہ مردوں کے معاملات ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ اگر فرجل و امرأتان، ایک عورت نہیں 2 عورتیں جو ہیں وہ جا کر گواہی دے دیں، ورنہ بہت سارے معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی جو ہے وہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا، 2 اس لیے رکھا کہ اگر ایک بھول جائے دوسرا جو ہے وہ اس کو جا کر یاد کروا دے۔ تو بہرحال اس معاملے میں اتنا بات ضرور ہے سمجھنے والی کہ جب بھی کسی سے کوئی قرض لینا ہے اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے، نمبر 2 وقت مقرر کرنا ہے، اور نمبر 3 اس پر گواہ بنانے ہیں۔ اگر 2 مرد گواہ بن جائیں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوں گی۔ تو یہ پھر جا کر کسی سے آپ بڑا قرض لیں اور اسلامی طور پر یہ قرض جو ہے وہ پھر ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ آپ شرائط پوری نہیں کرتے تو اللہ نہ کرے معاملہ خراب ہو گیا تو پھر معاملہ لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضًا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لینا ہے قرض آپ نے لینا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی چاہیے، میں آپ کو قرض دیتا ہوں مثال کے طور پر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، میرے پاس کوئی گارنٹی ہونی چاہیے کہ مجھے آپ نے واپس بھی کرنا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز رہن رکھوا دیں، کوئی چیز رہن رکھوا دیں۔ مثال کے طور پر بندہ کوئی کہتا ہے یہ میری فلان چیز ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، میں پیسے دوں گا اور اپنی چیز جو ہے وہ واپس لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھوا لو۔ تو ان کنتم علی سفر، خاص طور پہ اس وقت وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، خاص طور پہ اگر بندہ سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ہو تو فَرِحَانٌ مَّقْبُوضًا، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ رہن رکھوا لینی چاہیے۔ یہ خاص حکم تو سفر میں ہے، لیکن عام حالات کے اندر بھی چیزیں رہن رکھوائی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہوگا نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تھے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس آپ نے گروی رکھوا کے اس سے اناج لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنی چیز گروی رکھوا کے اناج لیا ہوا تھا، تو چیزیں رہن رکھوائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات زمین کے کاغذات یا اس طرح کی قیمتی چیزیں جو ہیں کاغذات حوالے سے وہ رہن رکھوا لیے جاتے ہیں، تو اس میں رہن رکھوائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی اسلام کا ایک اور اصول ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز رہن رکھوائی گئی ہے، گروی رکھوائی گئی ہے، تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کوئی بندہ آپ کو چیز دے گیا، مثال کے طور پر میں گاڑی موٹر سائیکل ہی دے گیا، چل یار اتنے پیسے واپس کروں گا تو اپنی موٹر سائیکل واپس لے لوں گا، آپ چلا کے یا اس کا ستیہ ناش ہی مار دیں، تو وہ جو چیز آپ کو گروی رکھوائی ہے اس کو استعمال کر کے اس کو خراب نہیں کرنا۔ یہاں تک یہ اجازت نبی علیہ السلام نے دی، حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو جانور اپنا گروی دیتا ہے، مثال کے طور پر یہ میرے پاس مجھ ہے، گائے ہے، اس کو اپنے پاس گروی رکھ لو اور مجھے اتنا قرض دے دو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گائے کی دیکھ بھال کرنی ہے تو دیکھ بھال کے عوض گائے کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اور اس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ کسی گروی رکھی ہوئی چیز سے
وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسے خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے آپ کے پاس امانت اپنی چیز رکھوائی ہے، آپ امانت کے اندر خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو بھی چھپاتے ہیں، جو بھی ظاہر کرتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بندے کو کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عام حالات میں جب ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں گے نا تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ ویسے بھی ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر خاص طور پہ اپنے دلوں کا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہے۔ آگے آمن الرسول، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ آواز آئی تھی تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے آواز سنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے آواز سنی ہے۔ فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر آسمان کے دروازے سے وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اتنے میں وہ فرشتہ آ گیا، اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہا، اور پھر اس نے سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بطور تحفے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں۔ تو یہ آخری 2 آیات ہمارے لیے تحفہ ہے، تو ان آیات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اور گناہوں کی معافی بھی ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ ان دونوں آیات کو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان کو کثرت سے پڑھا کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یہ بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی سارا کچھ کر سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہم پر ولا تحمل علینا اصرا، اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آگے سورہ آل عمران ہے۔ یہ آل عمران یعنی عمران کا خاندان، یہ یہودیوں میں سے ایک خاندان تھا۔ آل عمران، عمران نام بھی ایک بندہ تھا، اس کا ایک خاندان ہے۔ یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر، ان کی آل کے نام پر قرآن کے اندر ایک صورت رکھی ہے، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس صورت میں آل عمران کے خاندان کی باتیں ہوں گی۔ یعنی کن کی؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی طرح مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کے غلط عقائد تھے، خاص طور پہ عقیدہ تثلیث ہم پڑھیں گے، وہ کیا ہوتا ہے، عقیدہ تثلیث کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق چند باتیں ہیں، اور پھر غزوہ احد، اس صورت کا اختتام غزوہ احد پر ہوتا ہے۔ تو غزوہ احد کی آگے باتیں ہیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کا خاص مضمون جو ہے وہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی آل عمران کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو اس کی آیت ہے نا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے ساتھ آپ ایک لفظ اگر جوڑتے ہیں نا، مثال کے طور پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 الفاظ ساتھ آپ نے شامل کر لینے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام، تو یہ اسم اعظم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اسم اعظم کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگنی ہے اس کو یاد کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھ کر آپ نے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ آل عمران کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 نور جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، 2 نور جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو۔ تو قیامت والے دن یہ 2 نور کیا ہیں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، فرمایا 2 نور مجھے عطا کیے گئے ہیں، قیامت والے دن یہ دونوں نور آئیں گے، جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں، سائبان ہوتے ہیں، یا جس طرح پرند، چونکہ وہاں پہ سایہ نہیں نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں انسان پر، اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ نہ صرف مغفرت کی دعا بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، بہت اچھی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے اور سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری بخشش جو ہے وہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں جتنے علوم بیان کیے ہیں نا، ان علوم میں ایک علم ہے علم مخاصمہ، یعنی مخاصمہ مطلب کافروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے جو ہمارا اختلاف ہے نا، اس کا ایک علم پراپر قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کا ایک پورا حصہ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ چونکہ اس میں خطاب عیسائیوں کو ہے، یہودیوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، تو عیسائیوں کی باتیں ہیں، تو عیسائیوں کے حوالے سے بہت سارے مناظرے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر مباہلہ بھی ہے ایک، اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ تو عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے مناظرے ہوئے ہیں، جو بحث مباحثہ ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ بہت عظیم جملہ ہے، بہت عظیم جملہ ہے، کثرت سے پڑھا کریں اس جملے کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کا نامہ اعمال، بڑے گناہ کیے اس نے، بڑے گناہ کیے، گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال ہوگا اس کا نامہ اعمال، جب اس کے گناہ تولے جا رہے ہوں گے نامہ اعمال کے اندر رکھ کر، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اچانک اس کے نیکیوں والے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، ایک پرچی آ کر گرے گی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں، اور اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ اب وہ حیران ہوگا کہ ایک پرچی جس کے اوپر میری ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، وہ میرے سارے گناہوں سے بھاری ہو گئی ہے۔ وہ اس کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور وہ یہ کہے گا کہ میں دیکھوں اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا تو اس کا جو نیکی اس پرچی میں لکھی ہوئی ہوگی نا، وہ پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ ہوگا اس کا اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کے سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جو ہے یہ مکمل پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ مکمل وظیفہ نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لا الہ لا الہ، یہ غلط ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ لا الہ پڑھنا غلط ہے، لا الہ لا الہ لا الہ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ محدثین نے اس پر بڑی بحث کی ہے، خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وظائف کو توڑ کر نہیں پڑھتے، لا الہ لا الہ یہ غلط ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ زیادہ ترقی کر لیتے ہیں، وہ ہو اکیلا ہی ہو پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا درباروں پہ ہو کے آوازیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ اللہ اللہ یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، اکیلا اللہ بھی نہیں پڑھنا، یہ پورا جملہ نہیں ہے، اللہ اکبر پڑھے پورا جملہ، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یا پھر لا الہ الا ہو یہ پورا جملہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، پورا ایک جملہ ہے۔ تو جب بھی آپ نے کوئی بھی ذکر کرنا ہو نا تو پورے جملے پڑھتے ہیں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ کوئی بھی اذکار، اللہ کا ذکر، اس کو توڑ کر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر تو یہ پورا جملہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اللہ اکیلا نہیں پڑھنا، اکبر اکبر اکیلا نہیں پڑھنا، الحمدللہ تو پورا جملہ الحمدللہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ تو پورا جملہ سبحان اللہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان سبحان کر کے نہیں پڑھنا۔ تو کوئی کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی اذکار کو توڑ کر نہیں پڑھتے۔ تو یہ پورا جملہ ہے لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ وظیفہ ہے، اذکار ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا جملہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے درمیان اور بندے کے پڑھنے کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ،
فوراً آپ کا جملہ اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس وظیفے کو بار بار پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے۔ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ قائم ہے۔ انسان کمزور ہے نا، ہم تو قیوم نہیں ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں، اللہ قیوم ہے، قائم ہے، خود بھی قائم ہے، اور جس طرح کل ہم نے آیت الکرسی کے اندر پڑھا، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے۔ اللہ قائم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا بھی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تو وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو آپ کے ہاتھوں میں۔ یدئی اصل میں یہ دونوں ہاتھ کا مطلب بین یدیہ، جہاں بھی جملہ آئے گا نا، اس کا مطلب یہ ہوگا، جہاں بھی یہ جملہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں جو کتاب تھی، تو لوگوں کے ہاتھوں کے درمیان کون سی کتاب تھی؟ تورات اور انجیل۔ تو قرآن نے آ کر جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں نا، تورات اور انجیل اور زبور، اس کی تصدیق کی ہے۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بعض اوقات کرتے ہیں تصدیق کی ہے جو پہلے آئی تھی۔ تو پہلے کا مطلب جو پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی کتاب۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس سے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رحم کے حوالے سے بات کی ہے۔ هو الذی، آیت نمبر 6 میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کی صورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کی صورت بنائی ہے ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی صورت بنا رہے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی ذات اللہ کے علاوہ، غیر اللہ کوئی بھی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں بناتا، نہ کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں عدم سے وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ جیسے ہی وہ بچہ بنا، دنیا میں آیا، ہم نے فوراً اس کے ہاتھوں میں دھاگا باندھ دیا۔ کیا ہے جی؟ یہ دھاگا مشکل کشا ہے، یہ کسی فلاں سے ہم نے لکھوا کے لایا ہے، یہ توید ہے۔ اب یہ بچے کی بات، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے گلوں کے اندر تویز، ہاتھوں میں، گلوں میں، پاؤں میں، یہ کیا ہے جی؟ یہ بچائیں گے اس کو۔ جس رب نے انسان کے عدم سے، جب وہ کچھ نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں انسان کو بنایا ہے، جو رب انسان کو باہر لایا ہے، دنیا میں لایا ہے، وہ رب انسان کا خالق ہے، دنیا میں بھی انسان کا خالق اور مالک ہے۔ تو وہاں تو کوئی، اگر کسی کو اتنا ہی مسئلہ ہے کہ یہ دھاگے شاگے بندے کو بچاتے ہیں، تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی پھر دھاگا باندھ دیں بچے کو، اس کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، ان سے بچ جائیں۔ جو رب الذی یصورکم، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تصویر بنا رہا ہوں، کہ کہاں بنا رہا ہوں؟ فی الارحام، ماں کے پیٹ میں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں نے ماں کے پیٹ میں تصویر بنائی ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کتنی پیاری شکل ماں کے پیٹ کے اندر بنا دی۔ تو اللہ، یہ شکلیں کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ تو جو رب شکلیں بنا رہا ہے، جو رب پیدا کر رہا ہے، جو رب تو یہ دنیا میں لے کر آیا، دنیا میں آتے ساتھ ہی دھاگا باندھ دیا۔ کیا ہے جی؟ یہ دھاگا مشکل کشا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ مشکل کشا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو دھاگا مشکل کشا ہو گیا۔ تو یہ بڑے جہالت والے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ایسے عقائد اور نظریات سے بچنا چاہیے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ رب جس نے رحموں کے اندر شکل بنائی۔ اگر میں قرآن مجید کی دوسری آیات اور احادیث کو سامنے رکھوں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے۔ قرآن کا مسئلہ یہ، علقہ ایک لوتھڑے کو کہتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ وہ ایک لوتھڑا بن گیا، پھر 40 دن گزرے، پھر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا، مضغہ، گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا، لوتھڑے سے آگے گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر وہ 40 دن کے بعد عظام، ہڈیاں، اللہ تعالیٰ اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ پانی کا قطرہ لوتھڑا بن گیا، گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں آ گئیں،
پھر جب 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ رزق، ہم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا کھانا ہے، کس کس جگہ سے کھانا ہے، کس کس علاقے سے کھانا ہے۔ جب ابھی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اللہ نے اس وقت سے لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کھانا ہم نے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اب طریقہ ہمارا ہے، حلال طریقے سے کھا لیں یا حرام طریقے سے کھا لیں۔ یہ تو ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے نا۔ میں نے جو کھانا ہے میں اس لکھے ہوئے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے جو لکھا ہوا تھا نا، دنیا میں آ کر میں نے وہی کھانا ہے۔ میں اپنے نصیب سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ہی کوئی ہستی، کوئی طاقت میرا نصیب مجھ سے چھین سکتی ہے۔ تو پھر حرام ذریعہ کیوں استعمال کرنا؟ سوال یہاں پہ یہ ہے، حرام ذریعہ کیوں استعمال کرنا؟ میں یہاں پہ رک کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا، توجہ سے سنیں ذرا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ اس وقت خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو یہ بازار میں گئے اکیلے۔ تو آج کل تو ویسے ہی موبائلوں کا دور ہے، تصویروں کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سی شخصیت کون ہے۔ اس دور میں ایسی چیزیں تو تھی نہیں، تو جب بازار میں گئے تو ان کا پتہ نہیں تھا کسی کو یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے نا وہاں پہ کہا کہ آپ ایسا کریں، بازار کے اندر رش بہت ہے، تو میری یہ سواری ہے اور اس کے اوپر یہ کچاوا، سواری کے اوپر ایک کچاوے ہوتے تھے اور اس کے اوپر سامان وغیرہ ہوتا تھا، یہ پڑا ہے تو اس کو نا، اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے بس۔ تو میں بازار سے چیز لے کر آیا، جس طرح آج کل بھی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ بازار کے اندر تنگ ہوتے ہیں، بازار اپنی گاڑی جو ہے وہ باہر کھڑی کر دیتے ہیں سٹینڈ پہ۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ میری یہ سواری ہے تو اس کی تو نے نا حفاظت کرنی ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، جو بھی خریدنا تھا یا لینا دینا کرنا تھا، وہ جب واپس آئے نا تو دیکھا سواری تو کھڑی تھی، سواری کے اوپر کچاوا نہیں تھا، وہ جو سامان تھا نا اوپر رکھا ہوا وہ نہیں تھا۔ اب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وعلیکم السلام، اب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے فوراً حکم دیا بھی اس آدمی کو تلاش کر کے لاؤ، میرا کچاوا تلاش کر کے لاؤ، کہاں گیا؟ اب کچاوا مل گیا، وہ اس آدمی نے کسی کو 2 دینار کا بیچ دیا تھا۔ اب 2 دینار کا بیچ کر وہ بھاگ گیا۔ اب یہاں توجہ سے ایک بات سمجھیں، اب اس نے کیا کمایا؟ 2 دینار کس سے کمائے؟ ایک چیز جو چرائی تھی، یا ڈاکہ کہہ لیں یا چوری کہہ لیں، چرا کے کسی کو بیچ کر کیا لیا؟ 2 دینار۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں جب بازار سے نکل رہا تھا نا تو میں نے سوچا تھا میں بطور انعام اس کو 2 دینار دوں گا، اس نے میری سواری کی حفاظت کی ہے، میں یہ ذہن بنا کے آیا تھا میں نے اس کو 2 دینار دینے ہیں، لیکن اس نے حلال کے لینے کی بجائے جلد بازی کی اور حرام کے 2 دینار لے لیے۔ تو نصیب کے اندر 2 دینار ہی تھے، اب اگر وہ صبر کرتا تو علی رضی اللہ عنہ 2 دینار دے دینے تھے، اس نے بے صبری کی اور حرام کے 2 دینار لے گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں نے کھانا ہے یا جو آپ نے کھانا ہے، جو بھی انسان کھاتا ہے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے لکھ دیا، ہمارا رزق لکھ دیا وہاں پہ۔ اب دنیا میں کھانا ہم نے وہی ہے، ایک پانی کا قطرہ، ایک کھانے کا لقمہ ہم اس لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو پھر طریقہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ حلال پہ رہیں، حلال طریقہ استعمال کریں، آپ کا نصیب کوئی نہیں لے سکتا جو اللہ نے لکھ دیا آپ کے لیے۔ چلو بات دور نکل گئی، بات ہماری ہو رہی تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت، جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھی ہیں ہم نے وہی سانسیں لینی ہیں، باقی تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں۔ لو جی اس کو اٹیک ہو گیا، یہ تو اچھا بھلا تھا، ظہر کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی تھی، ہمارے ساتھ ابھی تیاری کی ہے، ابھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اس نے اچانک فوت ہو گیا۔ نہیں بھی اچانک نہیں، سانسیں ختم ہو گئی اس کی۔ ہم کہتے ہیں وہ اگر باہر نہ نکلتا، روڈ پہ نہ جاتا، ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو شاید بچ جاتا۔ یہ سارے بہانے ہیں، سارے بہانے ہیں۔
اصل میں اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، اس نے وہاں پہ جانا ہی جانا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ ایک آدمی وہ تیسری منزل سے نیچے گرا، بچ گیا، اسے تو تھا میں مر جاؤں گا، لیکن وہ بچ گیا۔ جب بچا، لوگ اس کے پاس گئے، لوگوں نے اس کو اٹھایا اور سارے خوش ہو گئے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اب خوشی میں مٹھائی کھلا۔ اب وہ مٹھائی لینے کے لیے گیا، سڑک پہ حادثہ ہوا، مر گیا۔ اس کی موت سڑک پہ آئی ہوئی تھی، وہ تیسری منزل سے گر کر نہیں مرا، لیکن سڑک پہ اس کی موت تھی۔ تو موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، انسان کا نیک ہونا بھی لکھ دیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کو مزید سمجھیں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان نے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے انسان کا نیک ہونا یا بد ہونا لکھ دیا۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ جو ٹیچر ہوتا ہے نا کلاس میں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا بچہ کامیاب ہے اور کون سا فیل ہے، اتنا تجربہ ہوتا ہے، اس نے سارا سال پڑھایا ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے سے بتا سکتا ہے کہ کس کی پہلی پوزیشن ہے، کس کی دوسری ہے، اور کون نکمہ ہے، کس نے فیل ہونا ہے۔ لیکن اگر وہ بغیر امتحان لیے یہ بات کہہ دے تیری پہلی پوزیشن، تیری دوسری، تیری تیسری اور تو فیل، کسی نے ماننا تھا؟ کسی نے نہیں ماننا تھا۔ اور اگر وہ پہلے یہ بات لکھ کر رکھ دے، پہلی اس کی، دوسری اس کی، تیسری اس کی، اور اس نے فیل، اور اس کے بعد امتحان لے اور امتحان میں ویسا ہی رزلٹ نکلے، تو ہوتا ہے ٹیچروں کو پتہ ہوتا ہے، جو صحیح استاد محنتی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اس کے بچے کیسے ہیں، اس کے طلبہ کیسے ہیں۔ اب کوئی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا استاد جی آپ نے میرے بارے میں لکھا تھا میں نے فیل ہونا، اس لیے میں فیل ہوا۔ اب وہ فیل اس لیے نہیں ہوا کہ استاد نے لکھا تھا فیل ہونا تو وہ فیل ہوا ہے، وہ فیل اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھا تھا جہنمی ہونا تو میں اس لیے جہنمی ہوں، نہیں بھی، تیرے کرتوت ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ قد افلح من زکاها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو دو راستے دکھا دیے، اچھا راستہ بھی دکھا دیا، برا راستہ بھی دکھا دیا، اور اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا۔ نمبر 3 نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، اور نمبر 4 اللہ نے جو کچھ ہونا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے انسان کے لیے تو ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو یہ ہے یصورکم فی الارحام، اللہ یہ سارے معاملات کہاں پہ کر رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، بچہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، اللہ نہیں ایسا نہیں ایسا کر، نہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم بیان کر کے عام لوگوں کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے غلط باتیں جو ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں۔ لو جی قرآن کے اندر متشابہات ہیں، محکم، پہلی بات یہ یاد رکھیں پورا کا پورا قرآن ہی محکم ہے، پورے کا پورا قرآن محکم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں وہ آیات، وہ احکام جو بالکل واضح ہوں۔ قرآن کا ہر حکم بالکل واضح ہے، اس اعتبار سے قرآن کا ہر حکم بالکل واضح ہے، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، پورے کا پورا قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام بالکل واضح صاف الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو خطاب کیا ہوا ہے۔ اب یہاں محکم اور متشابہات سے کیا مطلب ہے؟ محکم سے مراد وہ آیات ہوں گی جن میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس طرح عبادات ہے، مثلا صلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ان میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات سے مراد ملی جلی،
یا ایسی آیات جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ متشابہات میں سے ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، متشابہات کس اعتبار سے؟ اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ. اللہ عرش پہ کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ. کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان ہے وہ ویسے ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہ کیفیت ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اس لیے یہ متشابہات ہو گئی. حکم اس کا محکم والا ہی ہے، لیکن متشابہ کیفیت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے یہ متشابہ ہو گئی کہ ہمیں اس کی کیفیت کا جو ہے وہ نہیں پتہ. اسی طرح مثال کے طور پر جنت ہے، ہمارا ایمان ہے جنت پہ، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. جہنم کی کیفیات اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائی. تو یہ ساری مسائل جو ہیں بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے خود ایک عالم کو سنا، وہ تقریر کر رہا تھا ایک دفعہ اس وقت میں طالب علم تھا. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے ہاتھ بڑھایا اور جنت کا ایک خوشہ جو ہے وہ توڑنے لگا تھا میں. اب یہ حدیث ہے صحیح. اب اس نے اس طرح سنانے کی بجائے اس نے لوگوں کو کیسے سنائی؟ اس نے کہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، اتنا آپ کا ہاتھ اوپر چلا گیا کہ آسمان چیر کر جنت میں چلا گیا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جنت میں مچا دیا. اور پھر مسئلہ کیا ثابت کیا اس نے؟ یہ میں نے خود سنا ہے. مسئلہ اس نے یہ ثابت کیا کہ جس نبی کا ہاتھ دنیا سے آسمان پہ جنت میں جا سکتا ہے، اس نبی کا ہاتھ پاکستان میں نہیں آ سکتا. اور آگے سے سب نے سبحان اللہ کہہ دی. تو اس طرح لوگ غلط مطلب نکال کے قرآن کی آیات کے یا احادیث کے، تو غلط مطلب نکال کے لوگوں کو غلط باتیں جو ہے وہ سمجھاتے ہیں. تو اس مناسبت سے بعض چیزوں کی کیفیت انسان کو پتہ نہیں ہوتی. اب جنت آپ کے پاس آئی، کیسے آئی اللہ بہتر جانتے ہیں کیسے ہے، اللہ لانے پر قادر ہے. آپ کا ہاتھ جنت میں گیا، کیسے گیا، وہ کیفیت بیان نہیں کی ہمیں. تو بعض جگہ پہ کیفیت بیان نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو متشابہات جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ویسے قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے محکم ہے، ہمارے لیے حجت ہے، بالکل واضح ہے. والراسخون فی العلم، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں متشابہات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. وہ جی زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے، تو کیسے فرش بنایا ہے؟ فرش کے نیچے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، زمین کے نیچے تو بہت ساری ہیں. سائنس کہتی ہے تو زمین تو ایک گول دائرہ ہے، اس کے اوپر نیچے اور بہت کچھ ہے. تو اس طرح کی ایسی چیزوں کے اندر اڑے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں. لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. بہت سارے لوگ ایسی مسائل کے بارے میں الجھے رہتے ہیں جو مجہول ہوتے ہیں. یہ جس طرح میں نے عرش کی مثال دی ہے، وہ جی اللہ کا عرش کہاں پہ ہے، انہی چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں. بھی اللہ کا عرش آسمان پہ ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے ہمیں. اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش پہ کھڑا ہے، اللہ عرش پہ لیٹا ہے. یہ سوال ہی بدعت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے. تو اس طرح کے معاملات میں انسان کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے. جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ دین کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعائیں ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. بہت ہی اچھی دعا ہے دلوں کے اعتبار سے. اے اللہ ہمارے دلوں کی ٹیڑھ پن ختم کر دے. اس دعا کو نوٹ کر لیں، یہ پڑھا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اے اللہ اب ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ آئے. تو یہ بہت اچھی دعا ہے. وہب لنا من لدنک رحمۃ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے عطا کر، ہمیں اپنی طرف سے من لدنک رحمۃ، اپنی رحمت عطا کر. انک انت الوہاب، اللہ وہاب ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ جو ہیں وہ آگے دعائیں ہیں. آگے ہے آیت نمبر 13 میں قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ جو بدر تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ 2 گنا بڑے ہیں، حالانکہ وہ 2 گنا بڑے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مختصر سا غزوہ بدر کا میں پس منظر بیان کر دوں۔ مدینہ میں آپ کیا ہجرت کی، ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے، جس کو کہتے ہیں نا سریے، چھوٹی چھوٹی کاروائیاں یہ شروع کر دی تھی کافروں کے خلاف۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا 12 لوگوں کا دستہ بنا کے، اور کہا کہ بہت مشکل سفر ہے، نہایت ہی مشکل ترین سفر ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ 2 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا، بعض اوقات ان پر ایسا دور بھی آیا کہ 1 کھجور تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور جا کر ایک قریش کا قافلہ گزرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، صرف خبر کرنی ہے اس کی، اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ صحابہ بڑی مشقت کے بعد، بڑی محنت کے بعد وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ کافروں قریش کا قافلہ آیا، تو انہوں نے صرف دھیان رکھنا تھا، لیکن کچھ صورتحال ایسی بنی کہ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی۔ تو پھر مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اب لڑائی تو شروع ہو ہی گئی ہے، اب لڑ ہی لیں۔ تو انہوں نے پھر وہاں پہ لڑائی کی کافروں کے ساتھ، اور ان کافروں کو مارا اور ان کا سامان لے کر مدینہ میں آ گئے۔ تو اس واقعے سے کافروں کو، مشرکین مکہ کو بڑا غصہ تھا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح کا ایک قافلہ، اس کے بعد کافر جو ہے وہ بڑے الرٹ ہو گئے۔ ایک بڑا قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس میں 1000 اونٹ تھے اور 5000 دینار، 5000 دینار تھے۔ یہ تقریباً کم و بیش 262 کلو سونا بنتا ہے۔ تو خیر یہ ایک بہت بڑی ملکیت تھی وہاں پہ۔ تو اتنا بڑا قافلہ تھا، لیکن حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ تھے۔ مسلمانوں نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا اس قافلے پہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، چونکہ یہ جہاد کا اعلان نہیں تھا اس لیے سارے صحابہ شامل نہیں ہوئے، کچھ صحابہ مدینے میں رہے اور کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے۔ تو ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان بڑا تیز آدمی تھا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ ساحل سمندر، اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں نا، تو یہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف نکل گیا۔ یہ تو بچ گیا، لیکن اس نے ایک پیغام بڑی تیزی سے مکہ کے اندر بھیج دیا تھا مشرکین مکہ کو۔ ابو جہل وہاں سے جب اسے پیغام ملا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہونے لگا ہے، اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا کہ ہم اس مسلمانوں کو ماریں گے جا کر، انہوں نے پہلے بھی ہمارا ایک قافلہ جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل آیا۔ ابو سفیان جو ساحلی راستے سے ہوتا ہوا نکل گیا تھا، اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ میں باحفاظت نکل آیا ہوں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا ہم واپس جائیں گے، ہم آگے جا کر نہیں لڑیں گے، لیکن ابو جہل ضد پہ اڑا رہا اور اس نے کہا میں تو لڑائی کروں گا۔ ادھر سے مسلمانوں نے بھی تیاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کو 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ ضرور دوں گا، یا تو ابو سفیان کا قافلہ ملے گا یا پھر دشمن کا ایک لشکر ملے گا۔ تو بالآخر دشمن کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، اور دشمن بہت بڑا تھا، 1000 کا لشکر تھا۔ اور پھر ہوا بھی یہ کہ کافروں نے، جو بدر کا مقام ہے نا، وہاں ایک طرف ریت تھی اور دوسری طرف پکی جگہ تھی، تو انہوں نے پکی جگہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، ہوائیں چلیں، بارشیں ہوئیں۔ پہلے ہوا چلی، ساری ریت اڑ کے کافروں کی طرف چلے گی، پھر بارش ہو گئی، پھسلن ہو گئی۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ، اگر آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہو، الرحیق المختوم کے اندر غزوہ بدر کی پوری تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور طلبہ وہاں سے دے کر اس پوری تفصیل جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا، بڑی جنگ تھی، اور ایک طرف نہتے لوگ تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 313 کی جماعت، 6 زرہ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے بس۔
جبکہ کافر پورا اسلحے سے لیس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی۔ بدر کے موقع پہ فرشتے جو ہیں وہ اترے، فرشتوں نے آ کر جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی۔ جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس نے لاٹھی سے حملہ کیا اور فرشتے نے اس کی مدد کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے، قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ جب ہوا چلی، ریت اڑ کے ان کی آنکھوں میں پڑی، اوپر سے بارش آ گئی، تو انہیں مسلمانوں کا لشکر ایسے، حالانکہ 313 تھے، انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ ہم سے 2 گنا بڑے لشکر ہے، تو وہ ڈر گئے، سہم گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پہ مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ ڈال دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے دنیا میں چند چیزیں رکھی ہیں، جن میں انسان کی خواہشات کے لیے النساء عورتیں، والبنین بچے اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب سونے کے خزانے، فضہ چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، والانعام چپاہے، والحرث اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے سارے کا سارا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اور احادیث میں ان چیزوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں بطور آزمائش کے بیان بھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز من النساء عورتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی انسان کا بہترین ساز و سامان ہے۔ لیکن عورت نصف ایمان، نکاح نصف ایمان بھی ہے، عورت بہترین ساز و سامان بھی ہے، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے بطور فتنہ بھی بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر مردوں کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کی دعائیں کی ہیں انبیاء کرام نے، دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے کی، زکریا علیہ السلام نے کی، ٹھیک ہے نا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا، انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ اب یہ دیکھیں نا عورتیں اور اولاد فتنہ کیسے ہو گیا؟ بعض اوقات انسان ان کی محبت میں پڑھ کر دین سے دور ہو جاتا ہے، بچوں کی یا اپنی بیوی کی، گھر والوں کی خواہشات کی خاطر انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، دین سے دور ہو گیا۔ بچے نے فلاں خواہش کی، چیز اچھی نہیں تھی، شرعی طور پر منع تھی، لیکن محبت آڑے آ گئی۔ شادی بچہ ایک ہی بچہ ہے جی، اس کی شادی پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے، وجہ کیا؟ بچے کی محبت ہے، حالانکہ وہ سارا غیر شرعی ہوتا ہے، ڈھول ہے یا موسیقی ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شادیوں پہ ہوتی ہیں، تو یہ ساری غلط ہیں، لیکن ہم کس لیے کرتے ہیں؟ بچے کی محبت میں۔ تو یہی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، یہی آزمائش ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، اس لیے اولاد بھی جو ہے وہ بھی فتنہ ہے۔ تو والقناطیر المقنطرۃ، ٹھیک ہے، خزانے، مال جمع کرنا، ٹھیک ہے، مال ہونا بذات خود بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، مال ہو یہ بہتری کی علامت ہے، لیکن مال وہ ہو جو صحابہ کرام کی طرح بندہ خرچ کرنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو نیکی کے کاموں میں، پھر تو بڑی فضیلت والا ہے۔ لیکن اگر بندہ مال سمیٹ کر رکھے، کسی کو دینا، مال کی ہوس لالچ ہو جائے، تو پھر یہ مال سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مال کا ہونا اچھائی کی علامت بھی ہے۔ غریب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول امیر صحابہ ہم سے بڑھ گئے، امیر صحابہ ہم سے بڑھ گئے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تمہیں میں ایک عمل بتلاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تم نے پڑھنا ہے۔ تو غریب صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب امیر صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ غریب صحابہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ جی امیر صحابہ نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو مال کو فضل بھی کہا ہے، لیکن فضل کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، جب وہ خیال رکھے گا۔ لیکن اگر خیال نہیں رکھتا، لالچ، ہوس اور یہ جب دل میں آ جائے
ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی چاہت نے انسان کو تباہ کر دی، حتیٰ کہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن مال کی ہوس نہیں ختم ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال. ابھی تیرا کون سا مال؟ جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ سیدھا ہو گیا، تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے آخرت کے لیے بیچا ہے. تو والخیل المصومتی آگے ہے، والخیل من الذهب والفضة ہے، سونا اور چاندی ہے. والخیل المصومتی نشان زدہ گھوڑے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اور والانعام ٹھیک ہے، جس کے پاس گھوڑے ہیں، گھوڑوں کی خاطر بعض اوقات زیادہ ہو جائیں تو بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے. والانعام چپاہے، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں کسی کے پاس. اسی طرح والحرث کھیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نعمتیں بھی ہیں جن کے پاس نہیں ہوتی. بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن صرف یہ چیزیں نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا یاد رکھ لیں. اگر آپ ربنا آتنا فی الدنیا تک ہیں تو غلط ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے ساتھ. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. آگے یہ ساری آگے دعائیں ہیں اور یہ دعائیں یاد کر لیں، ان کو کثرت سے پڑھا کریں. آگے آیت نمبر 119 کے اندر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ اسلام ہے. اسلام بہترین دین ہے، اسلام بہترین دین ہے. اسلام کے علاوہ جو بھی ہے سب باطل ہے باطل ہے باطل ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، اگر ہم خام خواہ کا اختلاف میں پڑ جائیں گے تو یہودوں نصارہ کی طرح ہم بھی دین سے دور ہو جائیں گے. تو اللہ نے دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، تو اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے. آگے ہے آیت نمبر 124 میں ایک مسئلہ ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، آیت نمبر 24 میں، اکیلا 24 میں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ٹھیک ہے، تو جو تھے نا یہود ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں پہلی بات یہ ہے کہ جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑی مدت کے لیے جائیں گے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں اگر آگ لے گی تو تھوڑی مدت کے لیے لے گی، چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، بعد میں نکل جائیں گے. تو یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہماری طرف سے سولی پر چڑھ گئے ہیں اور اب ہم جو مرضی کریں. یہ ان کا عقیدہ بھی ہے اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بھی ہے. جبکہ بعض مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے یا ہم جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نکل جائیں گے. تو ایسی ساری باتیں غلط ہیں. جو بھی جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں رہے گا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا جہنم سے نکالے گا، لیکن ہر کافر اور ہر مشرک وہ پکے پکے جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. کافر اور مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جبکہ جو مومن گناہگار ہوں گے وہ جائیں گے جہنم میں، اور جتنی مدت اللہ چاہے گا ان کو جہنم کے اندر رکھے گا اور اس کے بعد بالآخر ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہ جو ہے نا ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، گئے اگر گئے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. آگے آیت نمبر 26 کے اندر ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، مت سمجھیں کہ میں نے ایسا کیا تو ایسا. بھئی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو دے دیں گے. دنیا والے آپ کو آگ میں پھینک دیں گے، دنیا والے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دنیا والوں نے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی دونوں کو. تو اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا والے کنویں میں پھینکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بادشاہ بناتا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کی پوری تاریخ ہے، آپ اگر پڑھیں تو صحابہ کرام نے دنیا دین کی خاطر قربان کر دی، گھر باروں کو چھوڑ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں دنیا بھی دی، اللہ تعالیٰ نے عہدے بھی دیے. غریب صحابہ تھے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے،
سارا کچھ چھوڑ کے آگے بکریوں کی چوائے تھے، اللہ نے مصر کے گورنر بنا دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے گورنر بن گئے، جو وہی ابو ہریرہ ہے، بھوک سے لیٹے ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں تھے، اور ایتھے پوچھتے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس آیت کا مطلب تھا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا نہیں مانگ رہے، لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں لوگوں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ لگ گیا ابو ہریرہ آجا تجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کس لیے قربانیاں دی؟ دین کے لیے دی۔ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر اللہ کے پاس سے آپ کو ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا میں نے خیر لینی ہے تو اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر کائنات کے کسی اور در پہ آپ کو خیر نہیں ملے گی، خیر اللہ کے پاس ملے گی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، سارے ہی بند ہو جائیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب بندے کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب اللہ نے دینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسباب خود بخود پیدا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تولج اللیل فی النہار، اللہ دیکھو نا، اللہ دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، زندے کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ دن اور رات آتی ہیں، بالکل رات اندھیری ہوتی ہے، اچانک ایک سورج کی کرن نکلتی ہے، سارا اجالا ہو جاتا ہے فوراً۔ اللہ آن واحد میں رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اور آن واحد میں دن کو رات میں بدل دیتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں مردہ ہوتا ہے، زندہ فصل نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ کبھی بھی مومنوں کو، کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ ہمارے ویسے تعلقات ہو سکتے ہیں، کوئی لین دین ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، گلی والا، محلے والا، کوئی لین دین معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ جو ہیں وہ منع ہے۔ دلی دوستیاں بنانا، کافروں کو رازدان بنانا، یہ منع ہے۔ ہاں البتہ ویسے ہی ان کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، کوئی لین دین کو معاملات کرنے ہوں وہ کر سکتے ہیں، لیکن دوستیاں یاریاں نہیں لگانے۔ معاملات لین دین تک تو ٹھیک ہے، گہری دوستیاں کافروں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے۔ آگے آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ سورہ آل عمران ہے تو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا خاندان بیان کیا ہے۔ تو خاندان کیا ہے؟ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، یعنی آل عمران در حقیقت آل ابراہیم کا سلسلہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آل عمران تھے۔ ٹھیک ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک منصب بیان کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چن لیا، اور آل عمران کو، عمران اور ان کی اولاد، آل و اولاد، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جو ہے وہ چن لیا۔ اب ان کی اولاد میں ایک تھی مریم علیہ السلام، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مریم علیہ السلام کا آیت نمبر 35 سے مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا، یعنی یہ عمران کون ہوئے؟ مریم علیہ السلام کے والد، یہ تھے عمران۔ تو ان کی والدہ نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے عمران کی بیوی نے کہا، رب انی، اے ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے۔ یہ چونکہ ماں ہے تو خواتین اس بات کو دھیان سے نوٹ کریں، نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اپنی اولاد کے بارے میں ایک ماں کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے یہ وہ بیان ہوا ہے۔ ایک ماں، اس کے لیے، اولاد کے لیے کیسا جذبہ ہو۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ محرر ہوگا۔ محرر کسے کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جس کو دین کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اب دیکھیں بچہ ابھی پیٹ کے اندر ہے
اور ماں کا جذبہ کیا ہے، عزم کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دین کا داعی بنانا ہے۔ ایسا عزم ہونا چاہیے کہ اللہ جو مجھے تو اولاد دے گا، میں اس اولاد کو ابھی سے ہی، ابھی وہ میرے پیٹ میں ہے، میں ابھی سے ہی اس کو دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور اس دور میں وقف کی ایک خاص صورت ہوتی تھی کہ اپنے اس بچے کو جو بیت المقدس تھا اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ وہاں پہ رہتا تھا بچہ بیت المقدس میں۔ آج کل آپ کہہ لیں کسی بڑے مدرسے میں آپ اس کو اگر بھیج دیں تو کہا میں اپنے بچے کو محرر بناؤں گی فتقبل منی۔ اب دیکھیں، ایک ہے آپ بہت بڑی نیکی کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اللہ فتقبل منی، جس طرح میں نے پہلے پارے میں کہا تھا، ہر وقت دعا کیا کریں، اللہ نیکی قبول بھی کر، اللہ میں نے اپنا بچہ تیرے راستے میں وقف کر دیا، اللہ میرے بچے کو قبول بھی کر لے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہے، ساری اولاد دنیا دار، ساری دنیا دار، سارا ٹبر ہی دنیا دار۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایک بندہ تھا، اس نے اپنی بچے کو بڑا پڑھایا، وہ پڑھ گیا، پھر اس نے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا اسے، وہ باہر سے بھی پڑھایا، پیچھے سے والد فوت ہو گیا، پیچھے سے والد کیا ہوا، فوت ہو گیا، باپ کی میت پر کھڑا وہ بندہ رو رہا ہے۔ کسی نے کہا جی تو بہت زیادہ رو رہا ہے، ویسے تو رونا سبھی کو آتا ہے لیکن حد سے زیادہ رو رہا ہے۔ اس نے آگے سے پتہ کیا جملہ بولا، اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، میرے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں لیکن افسوس باپ کی میت پر جنازہ پڑھنے کے لیے دعائیں مجھے نہیں آتی۔ یہ حالت ہو چکی ہے اب، تو ہم اپنی اولاد کو دنیا جہان کی ساری ڈگریاں دے دیتے ہیں لیکن اسے دین کا نہیں پتہ۔ تو اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے، اس کو دین کے لیے وقف کریں، اسے عالم دین بنائیں، اسے مدارس میں بھیجیں، اسے حافظ قرآن بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو بھائی گئے، انہوں نے کہا جی ایک بھائی دین سیکھتا ہے، دوسرا کاروبار کرتا ہے۔ کاروبار کرنے والا جی میں کاروبار کرتا ہوں، یہ دین سیکھتا رہتا ہے، یہ کاروبار کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا اس کے دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تجھے دے رہا ہے، تو اپنی اولاد کو اس نیت سے ہی چلو دیندار بنا دیں۔ تو ابھی ایک ماں ہے، اس نے نظر مانی، انی نظر تو اللہ میں نظر یہ مانتی ہوں کہ یہ میرا بچہ محرر ہوگا، جو میرے پیٹ میں ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے محررن، اے اللہ وہ محرر ہوگا، وہ تیرے دین کے لیے جو ہے وہ وقف ہوگا، وہ دین کا داعی جو ہے وہ بنے گا۔ فتقبل منی، اے اللہ میری طرف سے اس دعا کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اب کیا ہوا، اب نیت کیا کی تھی کہ میں نے دین کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن جب پیدائش ہوئی تو ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، ایک بیٹی ہو گئی۔ کہا تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کو میں دین کا داعی بناؤں، اب یہ بیٹی ہو گئی، اب یہ بیٹی ہو گئی، اب وہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اب اللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے اللہ میں نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہو، میں وقف کر دوں گی، تو یہ بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ خوب جانتا ہے یہ اگر بیٹا ہوتا نا تجھے تو وہ تیرا بیٹا بھی اس تیری بیٹی جیسا نہیں ہونا تھا، یہ تیری بیٹی بیٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے وہ کام لے گا جو کسی لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا۔ مقصد تو دین کا کام ہے نا، جب ارادہ ان کا مضبوط تھا، نیت اچھی تھی، مقصد دین کا کام تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسی بیٹی دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت عظیم کام لے گا، دنیا کا سب سے انوکھا کام اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیا بھی، ٹھیک ہے۔ تو ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، وانی سمیتھا مریم، ان کا نام رکھا مریم۔ تو کیا پتہ چلا، پیدائش کے ساتھ ہی بچوں کا نام رکھ دیں، 7 دن تک ٹائم ہوتا ہے، 7 دنوں کے اندر اندر بچے کا نام بھی رکھیں، بچی ہو بچہ ہو فوراً نام رکھ دیں اس کا۔ تو وانی سمیتھا مریم، انہیں نام رکھا مریم، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ کام ہوتے ہیں کرنے والے، بچے کی پیدائش ہو جائے تو ہمارے اور کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے رسم و رواج ہی ختم نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، ہر موقع پہ ہزاروں رسم و رواج ہیں، یہ کام ہوتے ہیں کرنے والے۔ نام رکھیں اور اس کے بعد فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا اذکار پڑھ کے آخری 2 صورتیں پڑھ کے فوراً اپنے بچے کو دم کریں، اس کو شیطان سے دور رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچے کو شیطان چونکا مارتا ہے، لیکن مریم کو نہیں مار سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے کیا کہا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ میں اس کو تیری شیطان کی پناہ، اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ میری اولاد کو شیطان مردود سے بچانا۔ ٹھیک ہے، تو شیطان مردود سے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، آخری 2 صورتیں پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فوراً کرنے والی ہوتی ہیں، تاکہ عموماً بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ہماری وجہ سے ہی لگتی ہے، تو اس طرح پڑھنے سے، اعوذ باللہ پڑھنے سے، ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے سے اللہ تعالیٰ بچے کو جو ہے وہ شیطان مردود سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اچھے نام رکھنے چاہیے، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، صالحین کے نام، نیک لوگوں کے نام۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، تو اچھے نام جو ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو کہ تو نے کہا تھا نا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ دین کا داعی بنے گا، وقف کر دوں گی دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری یہ دعا قبول کر لی، میں نے تیری یہ بچی قبول کر لی، اب یہ بچی دین کی داعی بنے گی۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ تو نے نظر مانی تھی جو بھی پیٹ میں ہوگا وہ دین کے لیے وقف ہوگا، اب یہ بیٹی ہے تو اب یہ دین کے لیے وقف ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ وہ تو بچی تھی، اب بیت المقدس میں سارے مرد ہوتے ہیں تو بچی وہاں نہیں رہ سکتی، تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اس بچی کا ولی بنے گا، یعنی کفیل بنے گا، اس کی زیر قیادت میں یہ بچی رہے گی۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رشتے میں ان کے خالو بھی تھے اس بچی کے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پھر قرآن دازی ہوئی، آگے چل کر ہم قرآن دازی بھی پڑھیں گے۔ قرآن دازی ہوئی، قرے میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلا، تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کرنی شروع کر دی، کھانا پینا اور دیگر جس طرح بچیوں کی جو ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو کلما دخل علیہا ذکر المحراب، ایک محراب تھا اس کے اندر مریم علیہ الصلوۃ والسلام رہتی تھی، تو ایک دفعہ محراب میں گئے تو وجد عندہا رزقا، وہاں پہ طرح طرح کے پھل دیکھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بے موسم پھل۔ مثال کے طور پر سردی کا موسم ہو اور آم آ جائے، اب سردی کے موسم میں آم کیا ہے؟ بے موسمہ پھل ہے، تو بے موسم پھل وہاں پہ دیکھے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ ہوتا ہے عقیدہ نظریہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا وہ حیران ہو گئے، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بے موسم پھل بھی دیتا ہے، بس مانگنے والے ہونے چاہیے، اللہ بے موسم پھل بھی دیتا ہے۔ تو کہا یہ اللہ نے دیا ہے۔ اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وہ کھڑے ہوئے بوڑھے تھے حالانکہ، لیکن دعا کی اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا نوٹ کر لیں، یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اولاد کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ جو آیت نمبر 38 ہے، اولاد کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اولاد کے لیے پڑھا کریں۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا اولاد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے در، نہیں، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں۔ تو ہنالک دعا زکریا رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً جو ہے وہ دعا کی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، خلوص کے ساتھ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ، وہ محراب کے اندر ہی کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، جاؤ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دو۔ تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ پیغمبر ہیں، ان کا نام یحییٰ اللہ نے رکھا ہے۔ تو ان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے یحییٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جو ہے وہ عطا کر دی تھی، فرمایا نبی ہوگا اور
حصور کہتے ہیں سید سردار کو کہتے ہیں، حصور کہتے ہیں جو اپنے نفس پر قابو پانے والا، پاک باز، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا۔ تو خواہشات کو کنٹرول کرنے والا یہ بچہ ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر، کہا اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو فرمایا اب اللہ دینے پر آیا ہے، اب اللہ دینے پر آیا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے نہ اللہ کسی بانجھ کو دیکھتا ہے نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ نے نہ دینا ہو تو جوانوں کو نہیں دیتا، اللہ دینے پر آ جائے تو بوڑھوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے نا امید نہیں ہونا۔ کیا پتہ چلا؟ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو بطور نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ وہ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے، اشاروں کنایوں سے بات کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیٹا دیا جس کا نام ہے وہ یحییٰ تھا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے تو جہان والی عورتوں پہ۔ کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، مردوں میں تو خیر انبیاء تھے، عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، لیکن عورتوں میں فضیلت والی عورتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں 4-5 کا تو آپ علیہ السلام نے بطور خاص نام لیا، جن میں سے ایک مریم علیہ السلام تھی۔ واصطفاک علی نساء العالمین، جہان والی جتنی عورتیں تھیں نا اس دور کی، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورت جو ہے وہ مریم تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورتوں میں، مختلف احادیث میں مختلف خواتین کا نام ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے فرمایا دنیا جہان کی بہترین عورتوں میں 2 عورتیں ہیں، ایک مریم بنت عمران اور ایک خدیجہ بنت خویلد، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بیوی تھی خدیجہ وہ، اور یہ مریم علیہ السلام۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، یہ 4 خواتین کا آپ نے نام لیا، فرمایا یہ بہترین عورتوں میں شامل ہیں۔ مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسیہ۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں کامل تو بہت ہیں مگر خواتین میں 3 ہیں، مریم، آسیہ اور خدیجہ۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ، آپ کی بیوی جو عائشہ تھی، فرمایا میری عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والی عورتوں پہ فضیلت ایسے دی ہے جیسے کھانوں پہ سرید ایک شوربے کے اندر گوشت کے ٹکڑے ڈبو کے ڈالے جاتے تھے اور اس کو بڑی بہترین کھانا جو ہے وہ کہا جاتا تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین عورتوں میں شامل ہیں۔ تو یہ کتنی ہوگی آپ نوٹ کریں تو میرے خیال 5 ہوگی، مریم علیہ السلام 1، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی 4، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5۔ تو میں گزارش کروں گا کہ تمام یہ جو 5 خواتین ہیں نا، ان کی سیرت کو پڑھیں، بطور خاص خواتین کو ان 5 کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کا کردار پڑھیں، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر سا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں، باقی تفصیلاً آپ خود نیٹ سے نکال کر یا سیرت کی کتابوں سے نکال کر ان کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے ان 5 کی سیرت پڑھنا، کیونکہ یہ 5 جہان والوں میں سے بہترین عورتیں ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار عورت تھی، اسلام سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، غم خاری کرتی تھی، آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک خاوند کا کیسے حوصلہ بڑھانا ہے یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی کیسے شادی ہوئی؟ اب نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، ہمارے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ بیچارہ غریب ہوتا ہے اور بیٹیوں کی ڈیمانڈیں ایسے ہوتی ہیں کہ باپ کا جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کمر ٹوٹ جاتی ہے شادی کے موقع پر بیٹیوں کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے ہیں، تو میں نے فلاں چیزیں لینی ہیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، خواتین جنت میں خواتین کی سردار عورت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سادگی کے ساتھ شادی ہوئی، ایک زیرہ کے اوپر، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زیرہ تھی، اسی زیرہ پر شادی ہو گئی، گھر میں کچھ نہیں تھا، چکی خود چلاتی تھی فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہے میں چکی چلا کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی، آپ کے باپ تھے،
کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس خادم آئے، مجھے خادم دے دیں۔ کہا میرے باپ نے مجھے خادم نہیں دیا، اور میرے باپ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ خود چکی چلا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھا کر 33 مرتبہ، اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دے گا۔ تو یہ بیٹی فاطمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھی کے گھر میں گئے، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ کو کچھ کھانے کو دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا، اس پر تھوڑا سا سالن رکھا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، وہ کافی دن سے بھوکی ہیں۔ تو یہ ان کی سیرت ہے۔ اب وہ بیوی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور صورتحال کیا ہے کہ کافی دن کی بھوکی ہیں۔ تو یہ سیرت ہے نا ہمارے لیے۔ تو گھر میں اگر تھوڑا سا نہ بھی ہو نا تو بھوک ہڑتال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ سیرت پڑھنی چاہیے ان عورتوں کی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو جہان والوں میں سب سے بہترین نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے اعتبار سے اگر آپ نے علم کے اعتبار سے پڑھنا ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا کردار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو خاوند کے ساتھ کیسے جڑ کر رہنا ہے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علم کے اعتبار سے اگر آپ پڑھنا ہے، طلبہ ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کی کیسے انہوں نے خدمت کی، کیسے علم حاصل کیا، اور کیسے وہ تربیت جو ہے وہ لوگوں کی کرتی تھی، صحابیات کی کرتی تھی، کیسے لوگوں کو مسائل جو ہے وہ سمجھاتی تھیں، تو ٹھیک ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا کردار ہے۔ اسی طرح جسمانی تکلیف کیسے برداشت کرنی ہے، تو یہ آسیہ رضی اللہ عنہ۔ فرعون بڑا ظلم کرتا تھا، میکھیں ٹھوکتا تھا، لیکن عہد تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح خواتین پر بعض اوقات ایک بڑا سخت دور آ جاتا ہے جب کسی بیٹی پر کوئی الزام لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو مریم علیہ السلام پہ الزام لگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا، تو الزام لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر آگے سے کیا کیا، تو یہ پوری سیرت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مریم علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسیہ بنت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو بہرحال یہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے مریم، اللہ تجھے ایک عظیم مرتبہ دینے لگے ہیں، تو تو نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مرتبہ مقام دے تو اکڑنا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ٹھیک ہے نا۔ تو اے مریم، فرشتے نے کہا اے مریم ان اللہ تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں کلمہ کہا گیا، کلمہ سے مراد کون، یعنی اللہ اس کو کون کر پیدا کرے گا، کیونکہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، بطور معجزے کے یہ پیدا ہوئے اکیلی ماں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی ہے، مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ رکھا تھا کہ یہ جس کو ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، کوڑ کی بیماری، پھول بیری کی بیماری، پیدائشی اندھا، حتیٰ کہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کے کیا تھے، معجزات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ بن مریم کو مسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا یہ مکمل پورا جو ہے وہ نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی ہے، چونکہ ان کی پیدائش کو لے کر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پورا کھول کر بیان کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ یہ بچپن میں بولے تھے ماں کی گود میں، اور بڑھاپے کے اندر بھی یہ بولتے رہیں گے۔ قال ربی انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام نے کہا مجھے بیٹا کیسا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، یعنی میری تو شادی نہیں ہوئی۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کسی بھی کام کا ارادہ فرما لے اللہ کون کہتا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کون کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم اس کو پیدا کریں گے، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، ہم اسے تورات کی
باتیں بتائیں گے، اور ہم اس پر ایک آسمانی کتاب جو ہے وہ اتاریں گے، جس آسمانی کتاب کا نام ہوگا انجیل۔ تو انجیل کس پر اتری؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل جو ہے وہ اتری۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یہ رسول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول کون تھے؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ایک آخری رسول ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے۔ یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لوگوں کو شفا دیتے تھے، اور اسی طرح ہم پڑھیں گے ان کا ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین، یہ آیت نمبر 49 میں ایک پرندہ بناتے تھے ہاتھ سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، اسے ایک پرندے جیسی شکل دیتے تھے، فانفخ فیہا، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا، ہاتھوں سے کھلونے بناتے ہیں، تو ہاتھوں سے پرندوں کا ایک کھلونا بنا کر، مٹی کا کھلونا بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور پھل بیری کی بیماری اور اندھے پن کی بیماری، ٹھیک ہے نا، اس طرح وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اس طرح وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، ان کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ یہ بتا دیتے تھے۔ کیا بتاتے تھے بھلا؟ کہ تمہارے گھروں کے اندر کتنا کتنا مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، بطور معجزے کے۔ اب ہم تو نہیں نا بتا سکتے ہمارے گھروں میں کیا کیا ہے، ایک آدمی دوسرے گھر کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ بتا دیتے تھے تمہارے گھر میں کہاں کہاں خزانہ تم نے چھپا کے رکھا ہے، اور آج تمہارے گھروں میں کیا کیا پکا ہے۔ تو یہ کیا تھے؟ ان کے معجزات تھے کہ وہ گھروں کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، آج تمہارے گھروں میں پکا کیا ہے، اور آج تمہارے گھر میں کس کے گھر میں کیا کیا خزانہ جو ہے وہ پڑا ہے، وہ اس بات کو بھی بتا دیتے تھے۔ فلما احس عیسیٰ، آیت نمبر 52 میں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا میری اللہ کے لیے مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے اللہ کے لیے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یہ آگے ایک اور معجزہ ہے۔ اس واقعے کی پیدائش کی تفصیل سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں جا کے آ رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ہم آپ کو فوت کریں گے اور ہم آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمان پہ اس وقت موجود ہیں، قرب قیامت دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور ان کی واپسی سے قبل دجال آ چکا ہوگا، دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگوں کے سامنے دمشق کے ایک مینار کے اوپر اتریں گے، اور پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے، اور مل کر دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور آسمان پر موجود ہیں۔ قرب قیامت کے جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے نا، تو ان کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ دجال کو ماریں گے، دجال کے مارنے کے بعد یجوج مجوج ہو جائے گی، پھر لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے، دعا کریں گے، یجوج مجوج ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ 40 سال تک حکومت کریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر حکومت کریں گے، اور اس کے بعد اپنی طبی موت جو ہے وہ فوت ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے تو اس وقت پوری دنیا پہ اسلام ہوگا، کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ کافروں کو چن چن کر، یہودیوں کو چن چن کر، عیسائیوں کو چن چن کر وہ مار دیں گے، کافروں کو مار دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ پھر گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر نیک لوگ فوت ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک ہوا چلے گی، اس ہوا میں سارے نیک فوت ہو جائیں گے، اور پھر بد لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، اور ان بد لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پھر قیامت ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو یہ تیسرے پارے کے آخر میں جو ہے وہ باتیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بالکل واضح یہ حکم ہے کہ اگر تم نے نیکی حاصل کرنی ہے تو وہ چیز خرچ کرنی پڑے گی جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد نا صحابہ کرام نے خرچ کرنے کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، یعنی انہوں نے فوراً اس آیت پر عمل کیا۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری میری ایک لونڈی تھی، کنیز تھی، بڑی سمجھدار تھی، میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میرے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا، میرا بڑا پسندیدہ گھوڑا، میں اس گھوڑے کو بڑا پسند کرتا تھا۔ جب یہ آیت اتری کہ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، میں نے اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ لیکن ہم اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہیں؟ بمشکل 100-200 بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ اس آیت کے ظاہری ترجمے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسند کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو چیز آپ کو بڑی پسند ہے، آپ کو بڑی محبوب ہے، جب تک آپ وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک آپ نیکی کو، نیکی کے ذائقے کو، نیکی کی مٹھاس کو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد ان کے پاس نا ایک باغ تھا، بیروحا نامی باغ، تو کنواں تھا اس کے اندر، بیروحا نامی ایک باغ تھا، اس کے اندر بیروحا نامی ایک کنواں تھا۔ اس باغ پہ لوگ بڑا بہترین باغ تھا، لوگ رشک کرتے تھے اس باغ پہ، اس کے اندر اس کی ایک بہت عظیم رہائش گاہ بھی تھی۔ جب یہ آیت اتری فوراً کہنے لگے مجھے یہ میرا باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، فوراً سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، حتیٰ کہ اس کے اندر جو رہائش تھی وہ بھی دے دی۔ اب دے کر واپس آئے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ سے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہنے لگے گھر سے باہر نکلا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے کہا نا نکلا وہ باہر آ گئی۔ کہا چلو آؤ چلیں۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جہاں اللہ لے جائے گا۔ بھئی یہ گھر ہے ہمارا۔ کہا یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا میں نے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اللہ کے رسول میرا سارا باغ جو ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عملی نمونے پیش کیے اس آیت پر عمل کرنے کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خیبر کا حصہ ملتا تھا، میں نے وہ سارا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے عملی طور پر اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ جو ہم تھوڑی بہت چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، یہ کچھ نہیں۔ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز جس کو آپ بڑی پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے آپ کو نیکی کی مٹھاس نہیں ملے گی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر کھانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کھانے حلال تھے مگر اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ اب یہ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا اسرائیل،
اب ہوا یوں کہ شروع میں بنی اسرائیل پہ کچھ بھی حرام نہیں تھا، سب کچھ حلال تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ حرام کر لیا۔ کیا؟ وہ بیمار ہو گئے تھے اصل میں۔ تو جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے اوپر بیماری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حرام نہیں کیا تم پر کچھ بھی، وہ تو یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہودی آتے تھے، اور یہودی آ کر کہتے تھے کہ ہم فلاں فلاں چیز کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ مثال کے طور پر اونٹ کی بات تھی، اسرائیل نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے۔ تو کہا اگر آپ واقعی ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کیوں کھاتے ہیں؟ اونٹ تو حرام ہے ہمارے اوپر۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اونٹ حرام نہیں ہے، وہ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا، اور یہ ویسے بھی تورات کے نازل ہونے کی پہلے کی بات ہے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، ابھی تو تورات آئی نہیں، تورات تو آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ جو بعد میں آئے ہیں، تو تورات کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اونٹ حلال ہے، تو اور ہم جو ہیں وہ ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا جو تھا نا کہ مسلمان چونکہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ غلط نہیں ہے، اونٹ پہلے بھی حلال تھا اور اونٹ تورات کے اندر بھی حلال ہی ہے۔ فمن افترى على الله كاذبا من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ تو فرمایا ملت ابراہیمی میں اونٹ حلال تھا، اس لیے آپ اونٹ کا گوشت کھائیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ اب ایک پروپیگنڈا اونٹ کا گوشت تھا۔ اب یہودیوں کا دوسرا پروپیگنڈا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قبلہ تو ہے بیت المقدس، آپ نے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ اس لیے آپ ملت ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس، کائنات میں یہ بات یاد رکھ لیں، دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنا وہ کون سا تھا؟ وہ بیت اللہ تھا۔ اللہ کا گھر جو اس زمین پر سب سے پہلے بنا وہ بیت اللہ تھا۔ بیت المقدس بیت اللہ سے بعد میں بنا۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر تھا۔ ٹھیک ہو گیا، مکہ میں۔ اب ایک حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کائنات میں دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی بنی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی، یعنی کتنی دیر کے بعد مسجد اقصیٰ بنی؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ اس کو ذرا سمجھیں، سب سے پہلے بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے وہ اسی پہلی بنیادوں پر قرآن میں آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی پرانی بنیادوں کے اوپر بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا، لیکن بنیادیں موجود تھیں۔ انہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ بنائی، اور ادھر انہوں نے بیت اللہ کی عمارت بنائی، اور اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کو بنایا۔ 40 سال بعد اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ تو سب سے پہلی عمارت جو تھی وہ کون سی تھی؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ پہلی عمارت ہے اور بیت المقدس دوسری عمارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بیت اللہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بہت ساری نشانیوں سے مراد زمزم کا کنواں اور حجر اسود۔ خاص طور پہ مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ بیت اللہ ابراہیم نے نہیں بنایا علیہ السلام، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کہاں پہ ہے؟ یعنی وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، وہ پتھر کہاں پہ ہے؟ بیت اللہ کے پاس ہے۔ تو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ 2 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول ہم یہاں پہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا یہاں پہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو خاص طور پہ مقام ابراہیم کا جو تذکرہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں، جن کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر کیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، یہ قرآن کا حکم ہے، جو بھی بیت اللہ چلا جائے وہ امن میں ہے۔ تو بیت اللہ جانے والا ہر بندہ امن میں ہے، کوئی بھی بیت اللہ میں جا کر کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ جو بیت اللہ میں چلا گیا، آج بھی ایسا ہی ہے، جو مسجد حرام میں چلا جاتا ہے اس کو وہاں سے پکڑتے نہیں ہیں، خواہ کوئی مجرم ہی چلا جائے اس کو بھی نہیں پکڑتے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی بیت اللہ چلا جائے اسے امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ہر آدمی پر حج فرض ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس طاقت ہو۔ تو جس کے پاس طاقت ہے نا، لاکھوں روپیہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو ہے وہ حج ضرور کرنا چاہیے۔ حج ہر انسان کے اوپر، ہر اس انسان کے اوپر فرض ہے جس کے پاس مال ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اہل کتاب یہ ساری باتیں تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، تم ان باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے آیت نمبر ہے 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹھیک ہے نا، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک انسان کو مسلمان رہنا چاہیے، مرتے دم تک۔ یہ نہیں آج نیکیاں کر لو کل چھوڑ دینی ہے، رمضان میں نیکیاں کر لی رمضان کے بعد چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے جب نیکیاں چھوڑی موت آ جائے۔ تو مرتے دم تک یعنی آخری دم تک موت تک انسان کو نیک اعمال جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے علاوہ باقی چھوڑ دے صاحب۔ کس فقہ میں کیا لکھا ہے، کون کون سی باتیں لکھی ہیں وہ چھوڑ دیں، اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول اللہ کی جو ہے وہ بات ماننی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امت اس وقت خیر پر رہے گی جب تک وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور لوگوں کو برائی سے روکتی رہے گی۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ بلکہ ایک حدیث میں مثال دے کر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، وہ کشتی کی مثال دی گئی تھی۔ 2 منزلہ کشتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو نیچے رہنے والے ہیں انہوں نے اوپر والوں سے کہا ہمیں پانی دے دو، تو اوپر والوں نے کہا ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا کشتی میں، اوپر والوں نے روکا نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو جدھر لگا ہے لگا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو روکنے کی؟ تو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی، کوئی غلط کرتا ہے اسے روکیں۔ تو کہا ہم کیوں روکیں بھی، ہم نہیں روکتے، نہیں روکا، سوراخ ہو گیا، کشتی ساری ڈوب گئی، اوپر والے بھی ڈوب گئے، نیچے والے بھی ڈوب گئے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں نا، مجھے کیا غرض دوسروں سے، جو جدھر لگا ہے لگا رہے، بس میں نیکی کے کام کر لوں۔ نہیں بھی، نیکی کے کام بھی کرنے ہیں، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، اور جہاں تک ممکن ہے برائی سے روکنا بھی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانیں، ٹھیک ہے۔ یہ آخری درجہ ایمان کا ہے کہ آپ دل سے برا جانیں۔ اگر کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں گناہ ہو رہا ہے، میوزک ہے یا گناہ ہو رہا ہے، آپ اس کو دل سے برا جانیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے، ورنہ کم از کم دل سے اسے برا جانیں۔
یہ آگے 106 میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، کچھ چہرے کل قیامت کے دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ جن کے کرتوت سیاہ ان کے چہرے بھی سیاہ، جن کے کام اچھے ان کے چہروں پر کل قیامت کے دن جو ہے وہ نور ہوگا۔ اللہ کسی نیک آدمی کو اس نور سے محروم نہیں کرے گا۔ تو بہرحال لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے روکیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ ایک آیت نمبر 112 جو ہے یہ یہودیوں کے متعلق میں نے پیچھے نقشہ کھینچا تھا کہ قیامت تک ان پر اللہ کی طرف سے ذلت آتی رہے گی۔ جو بھی اللہ کے دین کو چھوڑے گا اس پر ذلت ہے۔ ذلت سے بچنے کے لیے الا بحبل من اللہ، بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ بچائے گا، ورنہ انسان نہیں بچتا۔ تو لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ آناء اللیل، اللہ اکبر، رات کی تاریکیوں میں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو آواز لگانی ہے رات کی تاریکیوں میں۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں رات کو۔ آناء اللیل وہم یسجدون، جب لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے، رات کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تو تہجد میں قرآن پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کم از کم تہجد میں 10 آیات قرآن کی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نکال لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے، تو رمضان آنے والا ہے، خصوصاً رمضان میں پورا سال ہی روٹین بنا لیں، کم از کم دو رکعت کم از کم اس کی روٹین بنا لیں، کم از کم تہجد کے اندر ضرور پڑھا کریں۔ تو تہجد کے اندر سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں، تو تہجد کی نماز جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ آیت نمبر 120 میں ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اگر خوشی کا موقع ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کافر کیا کرتے تھے، اگر مسلمانوں کو خوشی ملتی تھی انہیں دکھ ہوتا تھا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، دیکھیں کافروں کا کام ہے کہ آپ کے کسی بھائی کو نعمت ملی آپ پریشان ہو جائیں، اور بھئی اللہ نے اسے نعمت دی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی پر آزمائش آ گئی ہے تو آپ خوش ہو جائیں۔ تو یہ رویہ ہمارا ہے، لیکن یہ ہمارا ہونا نہیں چاہیے، یہ کافروں کا رویہ ہے۔ کافر ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کو نعمت ملتی تھی دکھ ہو جاتے تھے، مسلمانوں پہ مصیبت آتی تھی خوش ہو جاتے تھے، جبکہ ہم مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، دعا کریں اللہ اس کو بھی نعمت دے، حسد نہ کریں، اللہ اس کو بھی نعمت دے، اللہ مجھے بھی دے۔ اور اگر کسی پر آزمائش آتی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آزمائش جو ہے وہ دور کر دے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ جو آیت نمبر ہے نا 121، یہاں سے لے کر 121 سے لے کر تقریباً سورت کے اختتام تک یہ وقفے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد اس کو بیان کیا ہے۔ ویسے میں مختصر سا تعارف غزوہ احد کا جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، تفصیل غزوہ احد کی آپ لوگوں نے الرحیق المختوم کے اندر پڑھنی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، غزوہ بدر ہوئی تھی 2 ہجری رمضان کے اندر، کافروں کو بڑی عبرتناک جو ہے وہ شکست ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 1 سال بعد کافر پھر سارے جو ہے وہ اکٹھا ہو کر احد کے میدان میں جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ تو چونکہ غزوہ بدر میں مسلمان سارے نہیں گئے تھے، تو وہ مسلمان جو غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، جہاد کا جذبہ، شوق جہاد یہ ان کے اندر تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ لڑنا ہے، وہ بھی تیار ہو گئے سارے لڑنے کے لیے۔ ادھر مشرکین مکہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے قبائل کو ساتھ ملایا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لینا ہے، وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے، اور مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی لڑنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری آگے آیات کے اندر یہی باتیں ہیں،
وشاورہم فی الامر، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا مدینہ میں رہ کر ہم دفاعی انداز میں لڑتے ہیں، لیکن جو نوجوان تھے جو بدر میں نہیں جا سکے انہوں نے کہا ہم نے تو آگے لڑ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پہ چلے گئے، احد کے میدان میں چلے گئے، احد کے میدان میں جا کر مورچے سنبھال لیے۔ پھر ایک لڑائی ہوئی بڑی شدت کے ساتھ، بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھاٹی تھی جہاں پہ ایک تنگ راستہ تھا، وہاں پہ چند لوگوں کو مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے تم نے نہیں ہلنا۔ لیکن ہوا کیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، مسلمان مال غنیمت نے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو درے کے اوپر کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا مال غنیمت مسلمان لوٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں اور فتح ہو گئی ہے، انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ اس وقت جو تھا نا خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ہوا، آگے سے حملہ ہوا، آگے اور پیچھے دونوں سے جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے چوٹ لگی آپ کو، آپ کی زرہ آپ کے جو ہے وہ چہرے پر دھنس گئی، حتیٰ کہ خون نکل آیا، ٹھیک ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔ حتیٰ کہ پھر درمیان میں یہ بھی ہوا کہ آپ کی وفات کی شہادت کی خبریں پھیل گئیں، مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے تیر بسائے کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سورت کے اختتام تک یہ ساری باتیں ہیں۔ بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے باوجود کہ مسلمان وقتی طور پر جنگ جو ہے وہ ہارے تھے، لیکن میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اصل میں اصول یہ ہوتا تھا کہ جو جیت جاتا تھا وہ 3 دن اس میدان میں رہتا تھا، اور جو ہار جاتا تھا وہ تو ہار گیا۔ لیکن احد میں یہ ہوا کہ کافروں نے جب دیکھا کہ ہم نے مسلمانوں کو مار لیا ہے، مار کر فوراً وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ مسلمان وہیں پہ کھڑے رہے۔ اور بالآخر پھر مسلمانوں نے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم نے کافروں کا تعاقب کرنا ہے، اور دوبارہ اس تعاقب جب سنا نا کافروں نے، ابو سفیان وغیرہ نے، کہ مسلمان دوبارہ آ رہے ہیں، تو وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہم نے مار لیا، اتنے کافی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو ویسے تو جیت ہوئی تھی، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی آئی، 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کا جو ہے نقصان ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ چہرے پر آپ کے خول جو ہے وہ دھنس گیا اور آپ بھی شدید زخمی ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک غزوہ تھا، غزوہ احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انبیاء کی موجودگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اس کے باوجود آپ پر پریشانیاں آئیں، اور بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں، مصیبتوں پہ انسان نے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ سمجھائی ہیں۔ تو آپ الرحیق المختوم کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ احد جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ کل اس کو سارے پڑھ کے آئیں تاکہ یہ آیتیں جو ہے وہ سمجھ آئیں۔ تو کل سے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ النساء اس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، کیونکہ اس سے آگے سارا غزوہ احد ہی ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، اور کل سے انشاءاللہ سورہ نساء ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔